السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کم اینڈ ناؤ دا اسلام۔ آئیے اور اسلام کو جانیے۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے عقائد کے متعلق اور ذات صفات الہی کے متعلق۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ افعال میں، احکام میں، نہ ہی اسماء میں واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، عدم و محال قدیم ہے، اور وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہاں اسی کے محتاج ہیں۔ اور اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نخوع وجود میں جدا ہو سکیں کہ نفس ذات کے مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم۔ اور ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ اور جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے تو وہ کافر ہے۔ وہ کسی کا باپ نہیں ہے، نہ ہی بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی جو اس کے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے وہ گمراہ بددین ہے۔ یعنی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بیوی مقرر کی گئی ہے، اور اگر اس سب میں سے کوئی کچھ کہے یا مانے تو وہ گمراہ دین ہے اور کافر بھی۔ وہ وہی ہے یعنی خود زندہ ہے، وہ وہی ہے یعنی خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے، اور وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کے قدرت سے باہر نہیں۔ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال، مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ۔ عیوب اس پر قطعاً محال ہے، اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا، اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی۔ باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں، اور قدرت حیات، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اور اس کے صفات ذاتیہ ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، کہ یہ سب اجسام ہے، اور اجسام سے وہ پاک ہے۔ ہر پست سے پست آواز کو سننا ہے، ہر باریک سے باریک کو کہ خرد بین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر مؤثر نہیں، اور ہر موجود کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اور اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا سوت ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا، اور یہ آواز حدیث ہے، یعنی ہمارا پڑھنا حدیث ہے، اور جو ہم نے پڑھا قدیم اور ہمارا لکھنا حدیث ہے، اور جو لکھا قدیم ہمارا سننا حدیث ہے، اور جو ہم نے سنا قدیم ہمارا حفظ کرنا حدیث ہے، اور یعنی متجربی قدیم ہے اور تجلی حدیث، اور اس کا علم ہر شے کو مغیب یعنی جزیات، کلیات، موجودیات، ممانعات، ممکنیات، محالیات سب کو ازل میں جاننا تھا، اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہے، اس کا علم نہیں بدلتا۔ دونوں کے خطروں اور وسوسوں
پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ بے خدا کے دیے ہو خود حاصل ہو۔ وہی ہر شے کا خالق ہے۔ ذوات و افعال سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے۔ ملائکہ وغیرہ ہم وسائل وسائط ہیں۔ ہر برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہم ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جاننا اور وہی لکھ لیا، تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا اور اس کے لیے بھلائی لکھتا تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے میں کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے علم سے یہ جان سکتا ہے کہ ہم کیسا کرنے والے ہیں، اچھائی یا برائی، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسا لکھتا ہے ہم کو ویسا کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے اس نے ویسا ہی لکھا ہے۔ اگر ہم برائی کرنے والے تھے تو اس نے برائی ہی لکھی ہے۔ قضا 3 قسم ہے۔ مبرم حقیقی کے علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اور معلق بعض محض کے مصنف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، اور معلق شبیہ با مبرم کے مصنف ملائکہ میں اس کی تعلق مذکور نہیں اور علم الہی میں تحریک ہے۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیل ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً کچھ عرض کرتے ہیں اس بارے میں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے رحمت محض تھے، ان کا نام پاک وہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے سعی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ ان کا رب فرماتا ہے، ترجمہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا ہے۔ محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و جاہلیت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑانے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث میں ہے، شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلندی آواز میں گفتگو کر رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کہ اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں۔ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میری ایک امتی بھی آگ میں ہو۔
یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت عزت وجاہت ختم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن ماں باپ کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا جاتا ہے وہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنی ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرضدار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا اے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کے لیے خبائث سے دافع تھا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب کا ذائع مبرہن میں حقیقی تھا خلیل اللہ اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا ترجمہ: اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھیرنے کا نہیں، اور وہ جو ظاہر قضائے معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور وہ جو مقدوس حالت میں ہے جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرر میں بھی کہا جا سکتا ہے، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ اسی کو فرماتے ہیں، میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں۔ اس کی تفصیل اور باقی صفات الہی ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تو دوستوں، یہ تھی صفات الہی۔ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، اس کی ذات صفات پاک ہے، وہ رحمان و رحیم ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ دنیا یہ کائنات اس نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے، اس کی قدرت ہے اور اس کے کن کہنے سے یہ نظام ہستی چلتا ہے۔ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ رب ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔